Yippee! Finally, we are in Afghanistan. Hey, hey. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا کرے آپ کا ہر دن خوشگوار گزرے۔ جی تو فائنلی ہم افغانستان انٹر ہو چکے ہیں۔ ہم نے پشاور سے طورخم کا سفر کیا، اس کے بعد لینڈ کراسنگ کی اور افغانستان داخل ہو گئے۔ افغانستان میں ہم نے ایک ٹیکسی لی بارڈر کے اس پار۔ ٹیکسی ڈرائیور بہت اچھے تھے، میں ان کا نمبر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اگر آپ کا بھی ارادہ ہو تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے ڈرائیور تھے، انہوں نے ہمارے لیے پانی اور ڈرنکس لے کر آئے۔ ایلوکوزے ڈرنکس، انرجی ڈرنکس افغانستان میں بہت یوز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ کوک، پیپسی اور سپرائٹ وغیرہ بھی تھیں، لیکن بہت کم، صرف بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں۔ موسٹلی وہاں پہ انرجی ڈرنکس ایلوکوزے کی ہی یوز ہوتی ہیں۔ ایلوکوزے افغانستان میں ایک بڑے برانڈ کے طور پر متعارف ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ ان کے بلینکٹس ہیں، شرٹس ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں اور اسی طرح کی کافی چیزیں ہیں جو اسی کمپنی کے بینر تلے بنائی جاتی ہیں۔ جی تو یہ ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قریبی گاؤں ہے، بارڈر کے پاس افغان سائڈ پر پہلا گاؤں ہے۔ راستے میں دکانیں ہیں جو کچھ بند تھیں، کچھ کھلی تھیں۔ یہ قریباً 1 بجے کا وقت ہے۔ دوپہر کے وقت یہ لوگ کیلولا کرتے ہیں، اس لیے موسٹلی دکانیں اس وقت بند تھیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا افغانستان کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ہم نے یہ افغانستان کا سفر شروع کیا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ میڈیا کی باتوں پر اور سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود جا کر دیکھا جائے آخر افغانستان میں ان دنوں حالات کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا ارادہ کافی دیر سے تھا افغانستان کا چکر لگانے کا، تو پھر ہم نے رخت سفر باندھ لیا۔ طالبان افغانستان کی سب سے مؤثر جنگی اور سیاسی قوت ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ لوگ پشتون، تاجک اور ازبک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روس کی افغانستان میں آمد کے بعد افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں۔ آپ نے افغانستان کے بارے میں مشہور ضرب المثل تو ضرور سنی ہوگی کہ اللہ آپ کو کوبرا سانپ کے زہر سے، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچائے۔ جی تو ہم انٹر ہو چکے ہیں افغانستان میں۔ یہاں پر قریب ہی ایک گاؤں تھا، گاؤں کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، اگر یاد آ گیا تو میں سب ٹائٹلز میں دے دوں گی۔ وہاں پر ہم نے دنیا کی لذیذ ترین، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا کی سب سے مزیدار ترین شنواری ڈش تھی تو جھوٹ نہ ہوگا۔ مٹن شنواری ایک ایسی ڈش ہے جو ہم، یعنی میں اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، نہایت لذیذ۔ پہلے ہی لقمے پر یوں گمان ہوا جیسے کہ یہ کوئی خاص شیف ہے جو جنت سے تربیت پا کر سیدھے افغانستان میں اترے ہوں۔ ہمارا افغانستان کے کھانے کے بارے میں پہلا تاثر بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی خوشگوار رہا۔ میرا چھوٹا بیٹا گوشت کے بہت شوقین ہے، خاص طور پر مٹن کا، تو یہ اکثر گھر پہ ناراض ہو جاتا ہے جب بھی، تو اپنے بابا سے کہتا ہے کہ ایسی ممی چاہیے جو ڈیلی گوشت بنائے، جو ڈیلی بوٹی بنائے۔
تو اس کو گوشت کھانا بہت پسند ہے، للہ الحمد کہ ہمیں ان کا کھانا پسند آ گیا۔ کسی بھی ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلی ٹینشن جو یہی ہوتی ہے کہ نہ جانے وہاں کے ذائقے کیسے ہوں گے، کھانا کیسا ہوگا۔ یہ بہرحال ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ ایک دو وقت کا کھانا تو آپ گزارا کر کے اوپر نیچے کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن مستقل اگر آپ 10 سے 12 دن کسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو اس کا کھانا پسند نہ آئے تو پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب ہمہ وقت تو سنیکس، بسکٹس اور بریڈ وغیرہ کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہی ہم افغانستان میں داخل ہوئے تو کالے سیاہ بادلوں اور بہت اچھی ٹھنڈی چلتی ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی نماز گاہ تھی جہاں پر ہم نے اپنی نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد ہم آگے کو چل پڑے۔ افغانستان کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ یہاں جس وقت ہم نے پشاور چھوڑا اس وقت پشاور میں بہت گرمی تھی، دھوپ میں چبھن تھی اور ہوا میں ایک قسم کی گرمی تھی، لیکن افغانستان انٹر ہوتے ہی بہت خوشگوار ہواؤں اور بادلوں نے ہمارا استقبال کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا باکس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ افغانستان میں نے جگہ جگہ یہ باکسز دیکھے اور بڑی گاڑیوں کے اوپر جیسے ہم اپنے بیگ یا ٹرالی بیگز وغیرہ لے کر جاتے ہیں سفر پر، اس طرح بہت سے افغان لوگوں کے سروں پر میں نے یہ خوبصورت سجے ہوئے باکسز دیکھے۔ یہاں پہ یہ میری بیٹی ہے جو افغان چھوٹی بچیوں میں عیدی بانٹ رہی ہے۔ یہ ان بچیوں نے ہم سے مانگی نہیں تھی، نہ جانے یہ مانگنے والی بچیاں ہیں یا ویسے، لیکن انہوں نے کم از کم ہم سے نہیں مانگی تھی۔ میری بیٹی نے ان کو عیدی اپنی خوشی سے دی تھی۔ ہم پاکستان سے ہی تقریباً 20,000 کے نئے نوٹ 50، 100 روپے، 10 روپے اور 20 روپے کی شکل میں تھے، وہ ہم لے گئے تھے کہ بچوں وغیرہ کو عیدی کے طور پر ہم ان میں تقسیم کر دیں گے۔ اور یہ جو میری بیٹی انہیں عیدی دے رہی ہے یہ انہی پیسوں میں تھی۔ اس وقت ہم جلال آباد ہائی وے پر سفر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تا حد نظر سبزہ ہے، کہیں کہیں خشکی ہے، بادل بہت اچھے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر رکشہ بھی تھا۔ یہ بجاج رکشہ تھا، انڈین رکشہ تھا۔ یہ ایک اسکول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، دیواریں اچھی اچھی وال چاکنگ سے بھری ہوئی تھیں۔ موسٹلی فارسی اور پشتو میں لکھا ہوا تھا، پشتو کی تو سمجھ نہیں آئی، فارسی کی البتہ تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے ہمیں، تو ان پر یہی تحریریں تھیں کہ ہم نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، یا پھر یہ کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جگہ جگہ عورتوں کو حجاب کے بارے میں تلقین کی گئی تھی کہ اے بیٹی، حجاب تمہارا فخر ہے، اس کو اوڑھو اور اس کو اوڑھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرو۔ ہم جلال آباد سے کابل جا رہے ہیں۔ ہم اپنی جو ٹیکسی ہم نے کروائی تھی، رینٹل ٹیکسی، اسی پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک سٹی آیا ہے، اس وقت اس کا بھی نام یاد نہیں۔ یہاں پر ایک چیز دیکھنے میں بہت اچھی لگی کہ سبزیاں اور پھل دونوں بہت تازہ تھے۔ اپنے اصل رنگوں میں سبزیاں اور پھل میں نے کم از کم اس ملک میں ہی دیکھی ہیں۔ جی ہاں، اس سے پہلے میں آذربائیجان میں بھی دیکھ چکی ہوں، لیکن وہاں کی سبزیاں اور پھل کچھ اور طرح کے تھے۔ جو ہمارے یہاں موسٹلی پھل اور سبزیاں استعمال ہوتی ہیں وہ افغانستان میں بھی سیم ہی ہیں، اور بہت تازہ اور بہت عمدہ، لذیذ اور خوشگوار۔ اتنی اچھی ان کی خوشبو تھی کہ بس دل چاہتا تھا جس کو بھی ہاتھ لگائیں وہی کھا لیں۔ میرے ذہن میں جانے سے پہلے یہ تھا کہ افغانستان ایک تباہ حال ملک ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ افغانستان خاص طور پر کابل تو بہت ڈیولپڈ سٹی ہے، جیسا کہ ہمارا لاہور یا کراچی آپ سمجھ لیں، لیکن دوسرے شہر بھی کافی ڈیولپڈ تھے۔ دیواروں پر پھول تھے، پودے تھے، سبزیاں، پھل اور اچھی اچھی عمارتیں، بینکس وغیرہ، کراس روڈز جس کو ہم چوک کہتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے بنائے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ عمارت اسلامی کے جھنڈے تھے، افغان پرانا جھنڈا کہیں کہیں نظر آیا تھا۔
زیادہ تر عمارت اسلامی کے جھنڈے تھے۔ یہ اس وقت ہم ایک پارک کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ پارک بھی آباد ہیں لیکن اس میں دن مخصوص ہیں، یعنی عورتوں کے دن الگ ہیں اور مردوں کے دن الگ ہیں۔ مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ بہت مزے سے، آسانی سے اور آرام سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ موسٹلی جھولے وغیرہ ایسے ہی تھے جس طرح کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پارکس وغیرہ میں ہوتے ہیں، اسی طرح کے افغانستان میں تھے۔ بینکس کی عمارتیں تھیں اور فیملیز کے ساتھ لوگ جا رہے تھے سیر کے لیے، پکنکس کے لیے پارکس وغیرہ میں۔ بلڈنگس جیسا کہ آپ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں، اچھی اچھی بلڈنگس ہیں۔ گنے کا رس یہاں پر بہت پیا جاتا ہے۔ وال چاکنگ بہت اچھی ہوئی ہے، پولیو کے کچرے پلائیں اور اس ٹائپ کی چیزیں بھی جس طرح ہمارے پاکستان میں ہیں ایسی تھی۔ گرافٹی مجھے بہت کم نظر آئی یہاں، شاید ابھی لوگوں کا آرٹ کی طرف رجحان نہیں ہے۔ اس وقت بھی ہم ایک باغ میں سے گزر رہے ہیں، یہ پارک نہیں ہے باغ ہے جی۔ اب یہ ایک چھوٹی سی سبزی منڈی آ گئی، جس طرح دو شہروں کے درمیان میں ایک سٹاپ ہوتا ہے، یہ اس ٹائپ کا ایک چھوٹا سا سٹاپ تھا، یا آپ سٹی سینٹر سمجھ لیں، اس طرح تھا۔ یہ کراس روڈ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس پر جھنڈا لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے سبزیوں کی دکانیں ہیں، پھلوں کی دکانیں ہیں۔ یہاں پر گوشت، خاص طور پر مٹن کی دکانیں بہت نظر آئیں، چونکہ افغانی پشتون لوگ گوشت بہت کھاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر گوشت کی دکانیں ہر تیسری یا چوتھی دکان یہاں پر گوشت کی تھی۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا تھا، جو جلال آباد سے کابل تک کا رستہ تھا۔ اس میں ہم نے درمیان میں اسٹے بھی کیا، 1-2 ٹنلز بھی آئیں، پہاڑ آئے، درخت آئے، پودے آئے، شہر آئے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں آئیں، بہت اچھا لگا، بچوں نے خوب انجوائے کیا۔ اس وقت ہم ایک ٹنل سے گزر رہے ہیں، اس کی دوسری سائڈ پہ دریا ہے۔ جیسا کہ جاتے ہوئے ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں وہاں ویڈیوگرافی فوٹوگرافی نہیں کرنی دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے بھی نہیں روکا ویڈیو بنانے سے یا پکچر بنانے سے۔ تو الحمدللہ پہلا تاثر تو افغانستان کا بہت خوب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سائڈ پر پہاڑ ہیں اور دوسری سائڈ پر دریا ہے، پہاڑوں کے نیچوں نیچ بہتا ہوا دریا اور پودے، بہت اچھا سا انوائرمنٹ ہے۔ سارا رستہ بہت خوشگوار گزرا، پلک جھپکتے میں نظارہ تبدیل ہو جاتا تھا، اور اس طرح انسان بہت انجوائے کرتا ہے۔ اگر پردے کے بارے میں بات کی جائے تو جیسا کہ مشہور ہے کہ عورتوں پر بہت سختی کی جاتی ہے، کم از کم میں نے تو ایسی بالکل نہیں دیکھی۔ بہت سی عورتیں ٹوپی برقعے میں تھیں، اور بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے صرف حجاب لیا ہوا تھا، نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، سر ڈھانپے ہوئے عورتیں تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-4 عورتوں پر، خاص طور پر کابل سٹی میں دن میں 2-4 عورتوں پر ایسی نظر پڑ جاتی تھی جن کا سر بھی ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ موسٹلی عورتیں ٹراؤزر یا جینس وغیرہ میں بھی نظر آئیں، لیکن اس کے ساتھ لانگ شرٹس تھیں، کرتے تھے یا لانگ شرٹس تھیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے جیسے مشہور کیا جا رہا ہے طالبان کے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں۔ کچھ بچیوں کو میں نے جینس اور شرٹ میں بھی دیکھا۔ بچیوں سے میری مراد 9 سے 10 سال کی بچیاں۔ میری خود کی چھوٹی بیٹی اس وقت ماشاءاللہ 10 سال کی ہے، میں نے احتیاطاً اس کے سب کپڑے فل رکھے تھے، مطلب فل سلیوز والے کچھ شلوار قمیض، فراکس یا کھلے کھلے ٹراؤزر اور تھوڑی لانگ شرٹس، اس ٹائپ کے میں نے کپڑے رکھے تھے تاکہ پرابلم نہ ہو۔ کہتے ہیں نا کہ روم میں رہو تو وہی کرو جو رومی کرتے ہیں، تو کسی بھی دیش کے کلچر یا ان کے رسومات کو دیکھتے ہوئے وہی کرنا چاہیے، اور مزہ بھی اسی میں ہے اور عافیت بھی اسی میں۔ رستہ پر کالے بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے جو ہی ہم کابل کے قریب پہنچے تو زوردار بارش نے ہمارا استقبال کیا۔ بارش بہت ہی زیادہ تیز تھی، یوں کہ تڑا تڑ گاڑی کی چھت پر برس رہی تھی، اور پھر تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شہر میں گھٹنوں تک پانی کھڑا ہو گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ہمیں بار بار اپنی گاڑی روکنی پڑ رہی تھی۔ افغانستان ایک ایسا بند ملک ہے جو روس، ترکمانستان، ازبکستان
ایران اور پاکستان کے درمیان گرا ہوا ہے۔ پشتون ولی افغانستان کی قدیم روایت ہے۔ عزت، مہمان نوازی اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ انتقام بھی اس کے بنیادی اصول ہیں۔ افغانستان میں پشتونوں کی آبادی زیادہ ہے۔ پشتو بولنے والے زیادہ ہیں اور فارسی بولنے والے کم۔ یہ وہ پشتون ہیں جو افغان پاکستان سرحد کے آر پار پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ازبک اور پھر تاجک ہیں۔ برطانیہ بھی اپنے سامراجی دور میں افغانستان کو فتح نہ کر سکا تھا۔ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ افغانستان میں جنگ سرمایہ کا ضیاع اور رسوائی کا باعث ہے۔ روس، اس کے بعد امریکہ اپنے تمام تر وسائل اور لاکھوں فوجی اس جنگ میں جھونکنے کے باوجود بھی جب فتح نہ حاصل کر سکے تو پھر وہ کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہت طوفانی قسم کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی بارش میں آنکھ مچولی کرتے ہوئے ہم کابل شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کا وقت بھی ہو رہا تھا، لیکن بارش اتنی شدید تھی کہ ہم کہیں پر کھانے کے لیے رک نہیں پائے۔ اس وقت ہماری گاڑی گزر رہی تھی ایک مارکیٹ سے، جہاں پر بہت بڑی بڑی پیزا شاپس، برگر شاپس اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ وغیرہ کی شاپس تھیں۔ اچھے اچھے ریسٹورانٹس کو دیکھ کر بچوں کی بھوک مزید جا چکی تھی، لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے تھے کہ ہم گاڑی روکیں اور کھانا کھائیں۔ اس لیے ہم نے تھوڑا سا صبر کرنے کا سوچا اور کابل شہر کے بالکل سٹی سینٹر میں جہاں پر ہمارا ہوٹل تھا، جہاں ہم نے رکنا تھا، ہم نے سوچا کہ ہم وہیں جا کر کھانا کھائیں گے۔ میں بھی وہاں تک پہنچنے تک بارش بھی ختم ہو جائے یا کم از کم اس کا زور ٹوٹ جائے۔ جی تو آگے کیا ہوا، ہم نے کھانا کہاں کھایا اور کھانے میں کیا کھایا، اس سب کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سفر نامہ۔ ملتے ہیں نا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔ اچھا رکیے تو کیا آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا؟ ارے ابھی تک نہیں کیا تو کر لیجئے نا، دیر کاہے کی صاحب۔